الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ خالق کائنات کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ جس رب نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا۔ خالق کائنات کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ جس رب نے ہم کو حضور کا امتی بنایا۔ خالق کائنات کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ جس رب نے ہم کو اس بے حیائی کے دور میں کامل ہستیوں کی نسبت عطا فرمائی۔ مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی حدیث پاک ہے، میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ٹائم مختصر ہے۔ حضور نے فرمایا النظر الى وجه الوالد عبادت والنظر الى الكعبة المکرمة عبادت والنظر الى المصحف عبادت والنظر الى وجه العالم عبادت من زار عالما فكأنما زارني من صافح عالما فكأنما صافحني من جالس عالما في الدنيا اجلسه الله معي يوم القيامة۔ آج اولاد کے سینے میں قرآن نہیں ہے، اولاد کے سینے میں حدیث نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ایک ہمارے اندر کمی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم امریکن لائف سٹف میں اولاد کو ضرور پڑھاتے ہیں، ایچیسن میں ضرور پڑھاتے ہیں، لیکن اولاد کے سینے میں قرآن اور حدیث نہ ہونے کی وجہ سے باپ کا جنازہ بیٹا نہیں پڑھا سکتا۔ چارپائی پہ ماں لیٹی ہوئی ہے، باپ لیٹا ہوا ہے، اور اولاد پیر صاحب کو علماء کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا یہ اولاد کے سینے میں قرآن اور حدیث ایچیسن میں پڑھائیں، آپ اس کو امریکن لائف سٹف میں پڑھائیں۔ میں خود پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، لیکن میرے والد صاحب کے سینے میں جو درد ہے، آپ فرماتے ہیں ہر باپ اپنی اولاد کے سینے میں اتنا دین کا ضرور سوچ سمجھ رکھے، دین کی تعلیم اس کے سینے میں ضرور رکھے تاکہ وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے۔ سب سے بڑا، ورنہ ہمارے لاہور میں ایک میجر صاحب کی جب ڈیڈ باڈی ایمبولینس میں رکھ دی گئی، 1122 میں ایمبولینس کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اولاد کو کہا کہ بیٹا بیٹھیں، آپ کے پاپا کو دفنانے چلیں۔ بچوں کے الفاظ تھے، ہم نے پاپا کے ساتھ نہیں جانا۔ بیٹا ریزن کیا ہے؟ بیٹے بولتے ہیں کہ پاپا سے خوف آتا ہے۔ وہ پاپا جس نے تمہیں بنگلے بنا کے دیے، گاڑیاں بنا کے دی، سب کچھ کرنے کے بعد اولاد باپ کی روح نکلی ہے، اولاد کے لفظ چینج ہو گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اولاد کے سینے میں قرآن اور حدیث اتنا ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے باپ کو غسل بھی دے سکے، اپنے باپ کو قبر میں بھی اتار سکے، اور کچھ نہ کر سکے، اگر وہ ختم نہ کرا سکے، محفلیں نہ کرا سکے، وہاں پہ پیچھے سے میلاد نہ کروا سکے، کچھ نہ کر سکے، لیکن اولاد مسجد میں جا کے جب یہ لفظ بولے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، وہ دعائیں نمازیں ادھر پڑھتی رہیں گی، ثواب والدین کو قبر میں براہ راست پہنچتا رہے گا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے والدین زندہ ہوں تب بھی، والدین دنیا سے چلے جائیں تب بھی، دونوں صورتوں میں اولاد کے نیک عمل کا ثواب براہ راست والدین کو پہنچتا رہتا ہے۔ حدیث پاک کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے والد کے النظر الی وجہ الوالد، والد کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے، والنظر الی المصحف، قرآن پاک کی طرف دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، النظر الی وجہ العالم عبادت، اور عالم دین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، حضور نے فرمایا جس نے عالم دین کی زیارت کی اس نے گویا کہ میری زیارت کی۔ حضور نے فرمایا من صافح عالما فکأنما صافحنی، حضور نے فرمایا جس نے عالم دین کے ساتھ مصافحہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ حضور نے فرمایا من جالس عالما فی الدنیا اجلسہ اللہ معی یوم القیامہ، حضور نے فرمایا جس نے عالم دین کے ساتھ بیٹھا، جو دنیا میں عالم دین کے ساتھ بیٹھے گا، قیامت والے دن اللہ اس کو میرے پاس بٹھائے گا۔ اب یہ ہمارے اندر کمی محسوس ہو رہی ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔
جنازے کی چارپائی اٹھتی ہے، لوگ کلمہ شہادت بھی نہیں پڑھتے، قبر پہ بھی کھڑے ہونا مشکل ہے، جب تک یہی حدیث پاک ہر جگہ بولی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے کہ تمام سلسلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اولاد کا صالح ہونا یہ سلسلہ پیچھے سے جاری رہتا ہے۔ علم نافع جو اس نے لوگوں میں تقسیم کیا وہ پیچھے سے جاری رہتا ہے، اپنے ہاتھ سے نیک راستے پہ پیسہ لگا کے گیا، وہ صدقہ جاریہ کے سلسلہ پیچھے سے جاری رہتا ہے۔ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک بحری جہاز شپ کا جو انجینئر تھا، 15 لاکھ اس کی تنخواہ تھی، 15 لاکھ تنخواہ تھی۔ E11 F10 اسلام آباد میں اس کے بنگلے تھے، کوٹھیاں تھیں، جائیداد تھی، بڑی بڑی اس کے 14 گاڑیاں، اس کی لیکسس گاڑیاں اس کے اپنے پاس، پراڈو ڈالے تھے، سب کچھ تھا۔ ایک اکلوتا بیٹا تھا اس کا۔ اس کے دل میں بات آئی کہ میرے پاس جتنی جائیداد ہے، اب میں بیمار بھی ہوتا ہوں، کوئی پتہ نہیں زندگی کا، میں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے نام سب چیزیں لگا کے چلا جاتا ہوں۔ ایک اکلوتے بیٹے کے اس نے سب چیزیں جب اس نے اپنے بیٹے کے نام لگا دی، بیٹے نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اولاد کو، باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا۔ اولڈ ہاؤس میں اس کا باپ 1.5 سال رہا اولڈ ہاؤس میں۔ جب طبیعت بگڑتی ہے، ایڈمن کال کر کے کہتا ہے کہ آپ کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آگے اس کا پوچھنا کر دیں، پتہ کریں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے باپ کے پاس آتا ہے، باپ کو جیسے ہی باپ کے پاس آتا ہے، باپ اس کے پاؤں میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا مجھے اس جہنم سے نکالو، میں اپنے گھر میں رہ لوں گا، میں ادھر نہیں رہنا چاہتا۔ اس نے کہا میں ابا جان آپ کے پاس آتا رہوں گا، ہر ہفتے، ہر 15 دن بعد، ہر 20 دن بعد آتا تھا۔ ایک دن اس نے آنا چھوڑ دیا۔ اس کے والد کی طبیعت جو ہے کچھ دنوں کے بعد بگڑی، ایسی بگڑی کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کا بچنا مشکل ہے، اور تھوڑی دیر بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب ایڈمن کال کر کے کہتا ہے کہ آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اپنے والد کو جا کر آپ ڈیڈ باڈی اس کی وصول کر لیں، وہ کہہ رہا تھا میں اسلام آباد میں میٹنگ میں مصروف ہوں، میں نہیں آ سکتا، لیکن آپ میرے والد صاحب کو دفنا دیں، قبر نمبر بھی بتا دیں، پلاٹ نمبر بھی بتا دیں، میں اپنے والد کی 2-3 دن کے بعد آ کر قبر کو پکا کروا دوں گا۔ ایڈمن کہتا ہے وہ بیٹا 2-3 دن کا کہنے والا 9 سال گزر گئے اپنی باپ کی قبر پہ نہیں آیا۔ اولاد ایسی ہونی چاہیے جیسے پیچھے سے سلسلہ جاریہ رہے، ثواب کا سلسلہ پہنچتا رہے، اولادیں دعا کرتی رہیں۔ سب سے بڑا ان کو بینیفٹ جو ملنا ہے وہ اولاد کے ہاتھ، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ایک طرف کر دیں، دوسرا کم از کم ان کے سینے میں قرآن حدیث کا اہتمام کریں، وگرنہ علماء کو تو ہم نے حقارت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ ٹویٹر کو ہم جناب بیڈ روم میں، ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں، اور قاری صاحب جناب باہر دروازہ نوک کرتا رہتا ہے۔ یہ ہمارا دین کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ چلتا جا رہا ہے۔ جب تک دین کے ساتھ ہم محبت اور دین کے ساتھ پیار نہیں کریں گے، دین بہت خوبصورت ہے، زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمارے بہت ہی بڑے بزرگ، میرے والد صاحب کے بہت درینہ ساتھی تھے، بڑی محبت کرتے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پیر افضل قادری صاحب اہل سنت و جماعت کا اتنا بڑا مجاہد تھا کہ وہ اپنے مسلک سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ بے شک 95 کی باتیں آپ یاد فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی وقت تھا جب وہ جوانی تھی، اور آج بھی وہ الحمدللہ آخر دم تک اپنے مسلک سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اور آپ آئے ہیں جنازے پہ اور آپ نے ان کے جانشینوں کو دیکھا ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ آپ نے حکم فرمایا، آپ کی والد طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ خود بھی تشریف لے آتے، لیکن آپ نے حکم فرمایا تو میں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی جناب قبر پر غریق رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔